کوئی 29-30% کے پہلے ٹیکسز ہیں انڈسٹریز پہ، پھر 5% کے آپ کے تقریباً ورکرز کے ٹیکسز ہیں. آپ نے سپر ٹیکسز لگا دیے، غالباً 10 سے 5 کر دیے، اس کی بریکٹ کو انکریز کر دیا وہاں سے. تو 40% کے قریب تو آلریڈی ٹیکسز بن رہے ہیں. 40% ٹیکسز کے ساتھ اب کس طرح کے ملک کے اندر جہاں پر ابھی چیزیں بہتر ہونی ہیں، وہ بھی کوئی ریفارمز ہوں گے، تو اب وہاں پہ 40% ٹیکس لیں گے تو کون لگائے گا یہاں پر انڈسٹری؟ ٹیکسز تو ہر جگہ لگتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ دیا بھی جاتا ہے نا ٹیکسز کے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ اگر اتنے ہم ٹیکسز اکٹھے کر رہے ہوتے تو پھر تو ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8% نہ ہوتی. اس کی ریزن ہے نا کہ ہم کلیکشن کے اندر تو ہم مار کھا رہے ہیں، جو بیچارہ دے رہا ہے اس سے تو ہم پورا لتاڑ رہے ہیں، اس کو نچوڑ رہے ہیں. لوگ نہیں دے رہے ٹیکسز. اگر میں آپ کو پراپرٹی سیکٹر کی بات کروں تو ایک سروے ہوا ہے کہ 500 ارب کا ٹیکس انڈر رپورٹنگ ہے. بالکل ایسی پراپرٹی کے اندر ہے، ٹبیکو کے اندر ہے، ٹبیکو انڈسٹری ہو تو 250 ارب اس کے اندر ہے. تو یہاں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. ٹیکس کا ریشو زیادہ ہوگا لیکن دے کوئی بھی نہیں رہا، سب لوگ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ٹیکسز کو ایزی کرنا ہے، لیکن ہمیں ٹیکسز اکٹھے بھی کرنے ہیں. تو یہ ٹیکس ریفارمز تو سب سے ضروری ہیں، اور ٹیکسز دنیا میں ہیں، اور دنیا میں آپ نے 40% کی بات کی، دنیا میں 55% بھی ٹیکسز ہیں. ایسے لیکن اتنے انسینٹیوز بھی ہیں. دیکھیں نہیں، انسینٹیوز پاکستان میں بھی ہیں. ہمارے یہاں پر گیس کی شارٹیج ہو، ہم انڈسٹری کی گیس بند کر دیتے ہیں. بجلی کا شارٹ فال ہو، ہم انڈسٹری کی بجلی بند کر دیتے ہیں. میں نے پھر کہا کہ فیصل آباد سے ہیں، وہاں پر لومیں بند ہو جاتی ہیں، ٹیکسٹائل ملز بند ہو جاتی ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان کی نوکریاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں. دیکھیں ہم نے تو ان شارٹیجز کو کم کیا، ہم نے تو 13-18 میں ان کو کور کیا، ہم آگے بھی کور کریں گے. ابھی بھی اس ٹینیور اب کتنا ٹائم لگے گا؟ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 13 سے 18 میں چیزیں بہتر ہوئیں اور 18 سے 22 تک چیزیں نیچے کی طرف آئیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹھانا ایک ٹینیور جس کے اندر آپ پہلے سال کے اندر ریفارمز لانچ کرتے ہیں، تیسرے چوتھے سال میں آپ کو رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. اچھا، ایک ٹینیور چاہیے. ایک ٹینیور جو سمت ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی جو گاڑی ہے وہ تیز رفتار پہ صحیح سمت پہ جانا شروع ہو گئی ہے. ایک ٹینیور کافی ہے جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، بالکل ٹھیک، جہاں سیاسی انتشار نہ ہو، تو وہاں یہ چیز تو ممکن نہیں ہے. نہیں، وہ یہ ممکن ہے. کیسے؟ دیکھیں جس طرح 2008 سے 2018 میں تھا، سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں تھی، کیونکہ جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کی مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتی تھیں. لیکن پھر ایک آدمی کو نافذ کیا گیا، اس کا مینڈیٹ نہیں تھا، اس کو نافذ کیا گیا. آج وہ آدمی جو ہے اس نے جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست کرنا شروع کر دی. لیکن اس کو جھوٹ بک رہا ہے نا. نہیں، اگر جھوٹ بھی تھا تو اس جھوٹ نے اس کو پھنسا بھی دیا، اسی کے جھوٹ نے اس کو پھنسا بھی دیا، کیونکہ وہ جھوٹ اگر بک رہا تھا تو اس کا نتیجہ 9 مئی کے اندر نکلا، اور 9 مئی میں اس ملک میں آگ لگ گئی. تو آج وہ اسی جھوٹ کے اسی پلندہ جو اس نے کھولا، وہ آج اس کی سزا جو ہے وہ اس کی پارٹی جو ہے وہ سفر